آج کی اسٹوری بہت ہی ہارر ہونے والی ہے۔ آج کی اسٹوری ہے ایک ایسے جنات کی یا ایسی چڑیل کی جس کے بارے میں ہم بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے، پچھل پیری کی، اور یہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا صرف یہ کہانیاں ہیں، یہ تو آج کی اسٹوری سننے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن جہاں تک میری نالج ہے اور جہاں تک میں نے اس چیز کو ایکسپلور کیا ہے تو پچھل پیری جنات کی نسل میں سے ہی ایک چیز ہے۔ جنات اپنے آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے فیسز میں چینج کر لیتے ہیں، کبھی انسان، کبھی جانور، کبھی کوئی پرندہ اور کبھی کوئی خوفناک مخلوق، یا پھر یہ کہنا بہتر رہے گا کہ اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تب ان کا وجود انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ آج کی اسٹوری بھی یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ آج کی اسٹوری ہمیں بھیجی ہے صبا نے کورنگی سے، اور صبا بتاتی ہیں کہ یہ کورنگی کے ایک ایسے ایریا کی کہانی ہے جو آج سے 20 سال پہلے بالکل ویرانہ تھا، یا یہ کہیں کہ یہاں پر مکانات کافی کم تھے۔ یہ کورنگی میں ایک ایسا ایریا ہے جو کہ کورنگی سو کوارٹر کے نام سے کافی فیمس ہے۔ وہاں پر کچھ ہی گھر آباد تھے اس ایریا میں جہاں پر یہ لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے گھر کے باہر بہت ساری لکڑیاں پڑی رہا کرتی تھیں اور وہاں پر لکڑیاں بکا کرتی تھیں، اور اس ایریا میں شام کو مغرب کے بعد بالکل اندھیرا چھا جاتا تھا۔ کوئی بھی وہاں باہر نکلتے وقت کافی خوف محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ ایریا تھا ہی کافی ویرانہ، وہاں پر اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ لوگ اس ایریا میں شفٹ ہوئے تو شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا کہ یہاں پر تو رونق بالکل بھی نہیں ہے، اور لوگ شام کو یہاں پر نکلنے سے بھی کتراتے ہیں۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ نمرا بتاتی ہیں اس وقت نمرا کی عمر 8 سال تھی، اور نمرا کے بہن بھائی اور امی ابو اس گھر میں رہا کرتے تھے، یہ ان کے فیملی ممبر تھے۔ جب ان کا پہلا دن اس جگہ پر تھا تو ہر چیز بالکل نارمل تھی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ 3-4 دن گزرے۔ 3-4 دن بعد انہیں ایک رات اپنے دروازے پر دستک محسوس ہوئی، اور اس وقت رات کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، رات کے قریب 10 بجے کا وقت تھا، لیکن اس ایریا میں اتنی زیادہ ویرانیت تھی کہ 10 بجے کا ٹائم بھی ایسا لگتا تھا جیسے کہ آدھی رات ہو چکی ہے۔ باہر سے کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی سوائے کتوں کے بھونکنے کی۔ کوئی انسان وہاں پر چہل قدمی کے لیے بھی نہیں نکلتا تھا، اور ایسے میں رات کو 10 بجے ان کا دروازہ نوک ہوتا ہے، اور وہ نوک بہت تیز نہیں، بہت ہی دھیمی تھی۔ نمرا نے پہلی بار تو اس کو اگنور کیا، پھر وہ کنٹینیوسلی آواز آنے لگی جیسے دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ نمرا نے دروازے کے پاس جا کر دروازے کے پیچھے سے ہی اندر سے پوچھا کہ کون ہے۔ کسی کا جواب نہیں آیا، لیکن دستک ہوتی رہی۔ نمرا نے پھر پوچھا کہ کون ہے باہر، تو باہر سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نمرا کو لگا کہ شاید کوئی شرارت کر رہا ہے، لیکن نمرا نے دروازہ نہیں کھولا اور اس بات کو اوائڈ کر دیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا۔ ٹھیک رات کے 10 بجے کے آس پاس دروازہ پھر سے نوک ہوتا ہے۔ نمرا پھر سے جا کر دروازے پر چیک کرتی ہے، پوچھتی ہے اندر سے کہ کون ہے باہر، تو پھر باہر سے وہی ہنسنے کی آواز اور پھر خاموشی۔ اس بار نمرا نے اس چیز کو پھر اوائڈ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کوئی نشئی ہو جو اس طرح لوگوں کے دروازے رات کو نوک کر رہا ہے۔ کوئی سینسیبل انسان تو اس طرح لوگوں کے دروازے نوک نہیں کرے گا۔ نمرا نے اس بات کو اس دن بھی اوائڈ کر دیا، لیکن جب تیسرے دن رات کو یہی آواز آئی تو نمرا نے جا کر اپنے والد کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ رات کو روزانہ تقریباً 2 دن سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نمرا کے فادر نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ نمرا کے فادر نے جا کر پوچھا تو وہاں پر دستک اب ختم ہو چکی تھی اور کوئی بھی آواز نہیں تھی۔ نمرا کے فادر نے کئی بار اندر سے پوچھا کون ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی، اور وہ دن بھی گزر گیا۔ نمرا کے فادر نے ان کو تاکید کی کہ اب نیکسٹ ڈے ایسی کوئی بھی حرکت ہو تو تم نے نہیں جانا، مجھے فوراً آ کے بتانا، غلطی سے بھی رات کو اس پہر میں دروازہ نہیں کھولنا۔ جب آئی چوتھی رات، اسی طرح رات کے 10 بجے پھر سے دستک ہوئی تو نمرا نے فوراً ہی دیر کیے اپنے فادر کو بتایا کہ دروازے پر پھر سے وہی دستک ہو رہی ہے۔ نمرا کے فادر نے فوراً جا کر کہا اندر سے ہی، کون ہے باہر، کیوں تم لوگ روزانہ رات کو تنگ کرتے ہو؟ تو پھر سے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ جب عورت کے ہنسنے کی آواز آئی تو نمرا کے فادر کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ اگر یہ عورت کی آواز ہے تو یا تو یہ کوئی نشئی ہے جو کہ عورت کی آواز بنا کے نکال رہا ہے، یا پھر یہاں پر آس پاس گھومنے والا کوئی ایسے ہی بندہ ہے۔ نمرا کے فادر نے سوچا کیوں نہ آج اس کی طبیعت ٹھیک کر دی جائے تاکہ نیکسٹ ڈے یہ ہمیں اس طرح سے تنگ نہ کرے۔ وہ ایریا بالکل نیا تھا اور اس ایریا میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی ان کے فادر کو بھی بالکل نہیں پتا تھا اس بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس ایریا میں لوگ نیو شفٹ ہوئے تھے۔
آتے ہیں کہانی کی طرف پھر سے۔ نمرا کے فادر نے غصے میں دروازہ کھولا اور سوچا کہ آج میں اس کو ٹھیک ہی کر دوں۔ نمرا کے فادر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر بالکل اندھیرا تھا اور دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نمرا کے فادر دروازے سے باہر نکلے اور بالکل اپنے گھر کے فرش پر کھڑے ہو کر رائٹ اور لیفٹ دیکھنے لگے، لیکن ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا۔ نمرا کے فادر نے اونچی آواز میں کہا کہ کون ہو؟ سامنے آؤ، کیوں روزانہ رات کو ہمیں تنگ کرتے ہو؟ کون ہو تم؟ لیکن پھر بھی کسی کی کوئی آواز نہیں آئی اور کوئی نظر بھی نہیں آیا۔ اور پھر نمرا کے فادر 5 منٹ تک اپنے دروازے پر کھڑے رہے اور دروازے کے پیچھے نمرا اور نمرا کے بہن بھائی بھی وہاں کھڑے تھے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ نمرا کو کافی ڈر لگ رہا تھا اور پھر اس کے فادر 5 منٹ وہاں ویٹ کر کر واپس آ گئے۔ نمرا کے فادر نے گھر میں آ کر سب کو سختی سے کہا کہ رات کے اس پہر دروازے کے پاس بھی مت آنا اور غلطی سے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش مت کرنا۔ نمرا اور نمرا کی پوری فیملی کافی ڈری ہوئی تھی، تو فادر نے سب کو اس بات کی تسلی دلائی کہ سب کچھ بالکل نارمل ہے اور وہ کوئی نشہ ہی تھا۔ لیکن اگلے دن پھر وہی آواز، وہی دستک۔ اس بار نمرا کے فادر نے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر فوراً ہی دروازہ کھولا، لیکن پھر وہی منظر، آس پاس کوئی بھی نہیں اور دور دور تک اندھیرا۔ نمرا کے فادر نے اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر جا کر دیکھا کہ آج جو بھی ہے مجھ سے بچے گا نہیں۔ وہ کافی غصے میں تھے، باہر بالکل اندھیرا تھا۔ نمرا کی پوری فیملی دروازے پر کھڑی ہوئی اپنے فادر کو دیکھ رہی۔ نمرا کے بڑے بھائی کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور وہ بھی اپنے فادر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، اور فادر آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے تھے اور کافی غصے میں تھے۔ اچانک انہوں نے سامنے دیکھا کہ وہاں پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی لال آنکھیں چمک رہی ہیں۔ یہ بڑی ہی انیوژل چیز تھی کہ بلی اندھیرے میں اس کی آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھی جیسے آگ کے شعلے۔ جب نمرا کے فادر نے اس بلی کو دیکھا، وہ اچانک ہی سامنے بیٹھی تھی اور فوراً ہی وہاں سے اچھلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ یہاں پر نمرا کے فادر چونک گئے۔ اب انہیں لگا کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے اور یہاں پہ ضرور کوئی پرابلم ہے۔ نمرا کے فادر اس کو دیکھ کر وہاں سے پلٹنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ان کے رائٹ سائڈ پر تھوڑے فاصلے سے ایک عورت چلتی ہوئی ان کے پاس آ رہی ہے، جس کے لمبے لمبے بال تھے اور چہرے پر اس کے بال پڑے ہوئے تھے، اور وہ زمین میں گھسٹتی ہوئی اپنی ٹانگوں کو زمین میں گھسٹاتی ہوئی ان کے قریب بڑھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ کچھ بولتی جا رہی تھی جسے بھن بھنا رہی ہے، ان کے قریب آتی چلی جا رہی تھی۔ نمرا کے فادر نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو وہ بالکل دنگ رہ گئے، اور ان کی کنڈیشن ایسی تھی، نہ تو وہ چیخ رہے تھے اور نہ ہی وہ وہاں سے ہل رہے تھے، ایک ان ایکسپیکٹڈ کنڈیشن میں تھے وہ۔ پیچھے سے نمرا کے بھائی نے بھی یہ منظر دیکھا اور نمرا کے بھائی نے زور سے آواز لگائی اپنے فادر کو، لیکن ان کے فادر بالکل بھی ہل نہیں رہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ یہاں پر نمرا کے بھائی نے بہت ہمت دکھائی اور وہ پیچھے سے بھاگ کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی۔ اس نے پانی کی بوتل پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھونکا اور وہ پانی ڈائریکٹ اس عورت کے اوپر چھڑکا جو کہ سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ جیسے ہی نمرا نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس کے پاؤں بالکل الٹے تھے اور زمین میں گھسٹ رہی تھی۔ جب نمرا کے بھائی نے اس پر یہ پانی پھینکا، اچانک وہ زوردار طریقے سے نیچے گری اور اس کے چہرے سے سارے بال ہٹ گئے۔ جیسے ہی نمرا کے بھائی نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ ایک خوفناک چڑیل تھی اور وہ اچانک ہی وہاں سے اٹھ کر بھاگی۔ وہاں پیچھے کافی گھنا درخت تھا اور وہ اس درخت پر اس طرح سے چڑھ رہی تھی جیسے کہ کوئی بلی چڑھتی ہے۔ اپنے ہاتھ پیروں سے وہ اس درخت پر چڑھتی ہوئی درخت پہ جا کر اچانک ہی غائب ہو گئے۔ نمرا کے بھائی نے اس وقت بہت سمجھداری دکھائی اور نمرا کا بھائی فوراً ہی اپنے فادر کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتا ہوا اپنے گھر میں لے کر آ گیا۔ اس وقت اس کے فادر کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ اگلے دن نمرا کے بھائی نے اس ایریا کے آس پاس والے لوگوں سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں پر رات کو اکثر لوگوں کے دروازے کوئی عورت نوک کرتی اور اس کے ہاتھ بالکل ٹیڑھے ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے، جسے یہاں پر پچھل پیری کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جو کوئی دروازہ کھول دیتا ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور جو کوئی اس کے ہتھے لگ جائے اگلے دن وہ شخص نظر ہی نہیں آتا۔ اور ہمیں بھی سختی سے تاکید کی کہ آئندہ کے بعد رات کو کبھی بھی دروازہ نوک ہو تو دروازہ کھولنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس جگہ پر تقریباً 1 مہینہ رہے اور 1 مہینے بعد ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ وہاں پر ہمارا دل نہیں لگتا تھا۔ اس حادثے کے بعد تو وہ جگہ بہت ہی خوفناک لگتی تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی مزید سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔